علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق بسم اللہ الرحمن فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمد تعالی آپ نے کبھی اچھی نعت و اچھی تقریر سماعت کی؟ یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو بڑی برکتیں اور رحمتیں عطا کی ہیں۔ مختصر سے وقت میں چند باتیں ہمیں سماعت کرنی ہے کہ یہ ماہ شعبان المعظم، اس کا مقام، اس کا مرتبہ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف سے ثابت ہے، اور جو آیت کریمہ کی تلاوت شرف حاصل کیا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس آیت کریمہ کے تعلق سے دو تفسیریں ہیں۔ زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کے تعلق سے آیت ہے، اور بعض نے اس استفادہ اس آیت کریمہ سے حاصل کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ 15ویں نصف شعبان کے تعلق سے آیت کریمہ ہے۔ تو چونکہ کسی آیت کریمہ کے بارے میں اگر نص قطعی میں کوئی صراحت نہ ہو تو پھر اس سے صرف ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کو دلیل کے طور پر متعین نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں صراحت فرما دی ہے، اس کے بارے میں نص قطعی ہے، اور شعبان المعظم کے تعلق سے اس ماہ مبارک کی فضیلت اپنی جگہ پر مقدم ہے۔ دوسری کتاب میں اور دوسرے احادیث مبارکہ کی کتابوں میں شب برات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب کے تعلق سے بھی کئی روایتیں آئی ہیں جو مشہور ہیں، معروف ہیں، اور اہل سنت جماعت کے اکثر افراد اسے جانتے ہیں۔ وہ ایک روایت جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تو آپ باہر گئیں تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ جب آپ گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ و رسول کسی کا حق مارے گا؟ اب اس میں کئی لطیف نکات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جنت البقیع میں جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مزارات پر، مومن کی قبروں پر جا کر دعا کرنا جائز ہے، جانا چاہیے، سنت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رات گئے، تو ایک چھوٹا سا جواب ہے
کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک رات کا چلا جانا ہمارے کروڑوں رات سے زیادہ بہتر ہے. اس لیے اب اس کا حضور کی ایک رات کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جو فعل اقدس ہے وہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. تو راہ دکھانے کے لیے یعنی مومنین کی مزار پر جانا جائز ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانا یہ ہمارے لیے دلیل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری بات یہ ہے کہ حضور کا یہ فرمانا کہ اللہ و رسول کسی کا حق تلفی کرے گا یا مارے گا، تو یہاں تو حضور گئے تھے، بستر سے حضور گئے تھے. اب حضور کیا فرماتے ہیں کہ اللہ و رسول، اللہ کا بھی ذکر فرمایا. معنی کیا ہوا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول کا کوئی کام اللہ سے جدا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. گویا معنی یہ ہوا کہ حضور کی شان میں اگر کوئی نقص اگر کوئی کرتا ہے تو حضور کی شان میں صرف نہیں کرتا، وہ اللہ کی شان میں بھی نقص نکالتا ہے. وہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے. اس لیے کہ یہ ذاتیں تو دو ہیں، ذاتیں دو ہیں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہیں، یہ عبد ہیں. لیکن انہیں جدا نہیں کر سکتے. جب اللہ رب العزت نے کلمہ شہادت میں اپنے ساتھ رکھا تو پھر اس کے بعد ہم کسی جگہ پر جدا نہیں کر سکتے. تو ایک بات یہ آئی. دوسری بات ہے شب بیداری، رات کو جگنا. کسی ایک رات کو اگر ہمیں جگنے کی کوئی تلقین کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ رات بڑی مقدس ہے، معظم ہے، محترم ہے، اس رات میں آپ جگیں، شب بیداری کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس رات میں اگر آپ شب بیداری کریں تو اور سال بھر کی پوری رات بالکل آرام کریں. کسی رات کی شب بیداری جو ہے وہ شب بیداری عام راتوں کے شب بیداری کی طرف اشارہ کرتی ہے. معنی کیا ہوا کہ اگر آپ ایک مہینے کا روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک مہینہ آپ روزہ رکھ لیا تو اب 11 مہینہ آپ بے فکر ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 راتیں ایسی بنائی جو بڑی مقدس محترم ہے. ایک کو چھپا کر رکھا، ایک کو ظاہر فرمایا. شعبان المعظم کی جو تعظیم ہے وہ بوجہ رمضان مبارک ہے کہ وہ رمضان شریف سے متصل ہے. اور نصف شعبان کی جو تعظیم و تکریم ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کے سارے نظام کا تقسیم کرنا اور پھر اپنے فرشتوں کو منتخب کر کر انہیں سونپ دینا، یہ اس دن اس بات کا فیصلہ فرماتا ہے. ایک روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے بعد آنے والے 15ویں شب تک اس درمیان میں کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگ انتقال کریں گے، کسے کتنا رزق ملے گا، کسے کتنی شہرت ملے گی، کسے اللہ تعالی اس درمیان میں کتنی عزت عطا فرمائے گا، کس کے کتنے مقام بلند ہوں گے. یہ سب اسی دن اسی رات میں اللہ تعالی اپنے فرشتے کو سونپ دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے بات پسند ہے کہ جس رات میری اجل کے فیصلے ہو رہے ہوں اس رات میں اللہ کے حضور اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں اور اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. تو اللہ کی عبادت کرنا، بعض کا یہ کہنا ہے کہ اس رات کو متعین کرنا یہ درست نہیں ہے. تو دیکھیے اس رات کو متعین اس معاملے میں کرنا درست نہیں ہے کہ اس رات کا جگنا فرض سمجھا جائے.
یا اس رات کی شب بیداری کو واجب کے درجے پر رکھا جائے. تو اس اعتبار سے اگر یہ خیال سے آپ کر رہے ہیں تو صحیح معنوں میں صحیح نہیں ہے. تو بعض نے جو انکار کیا ہے وہ انکار کی وجہ یہ ہے کہ اسے آپ اس طریقے سے اس رات کو نہ بنائیں کہ یہ فرائض اور وجوب کے درجے پہ اس کو لا کے رکھا جائے. اس کو مستحسن اور مستحب کے درجے پر رکھا جائے گا. کیا رکھا جائے گا؟ مستحب اور مستحسن کے درجے پر رکھا جائے گا کہ اس رات کا جگنا، شب بیداری کرنا، رب سے دعائیں مانگنا اور نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، یہ رات کی ایک خصوصیت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہے کوئی آج مجھ سے بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق کو بڑھا دوں، اس میں برکت عطا کر دوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اعلان عام فرما رہا ہے. تو یہ بندے کی یہ ضرورت ہے، اس کا بندے کے بندگی کا حق یہ ہے کہ وہ خالق ہو کر، مالک ہو کر اعلان کر رہا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں گرا دیں کہ رب تبارک و تعالیٰ تو جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے اس کا حقدار میں ہوں اور مجھے اس کی حاجت ہے، تو میری بخشش بھی فرما دے اور میرے رزق میں اضافہ بھی فرما دے. اور اگر کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہو اور آپ اس کی طرف سے رخ موڑ لیں اور آپ کو اس کی فکر ہی نہ ہو کہ کوئی کیا اعلان کر رہا ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو حاجت نہیں ہے. اب آپ اپنے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جسے حاجت نہ ہو رب سے؟ سب کو حاجت ہے. جب سب کو حاجت ہے اور جب اعلان ہو رہا ہے تو اپنا رخ رب کی طرف کریں. تو اس رخ کے رب کی طرف کرنے کا ہی نام شب بیداری ہے. اس رات میں جگنا، عبادت کرنا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ رب نے اعلان فرمایا ہے. ایک عام سی بات ہے کہ اگر آپ خود مانگیں تو دینے والے کے اوپر یہ اختیار ہے کہ چاہے دے چاہے نہ دے. لیکن کوئی دینے والا خود کہے کہ مجھے دینا ہے، جس کو لینا ہے آ جاؤ، تو اب جو گیا ہے تو چونکہ اب وہ خود نہیں گیا، خاص بلانے پر گیا ہے، خاص بلانے پر گیا ہے. تو شب برأت کی یہ فضیلت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب ہی سے اعلان فرماتا ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور پھر وہ اعلان فرماتا ہے. تو گویا اللہ نے خود بلایا ہے بندے کو خاص، اور جب بندہ پہنچا تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت چاروں طرف سے بندے کو گھیر لیتی ہے اور اس کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. تو بندے کو کیا چاہیے کہ اس رات میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے، رب کی طرف رجوع کرے. اور اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ جب رات اللہ رب العزت عطا فرما رہا ہے تو اس کا ادب احترام کرے. یعنی جتنی دیر عبادت کرنی ہے خلوص کے ساتھ عبادت کرے. نیند آ رہی ہو تو یہ نہیں دکھانا کہ بھائی میں تو رات میں سویا ہی نہیں، یہ کہہ لینا کمال نہیں ہے. ہاں رات میں سویا نہیں تو رات بھر آپ نے رب کو منایا، یہ کمال ہے. لیکن رات کو سوئے نہیں اور آپ چوراہے پر ہیں، آپ روڈ پر ہیں، آپ ہوٹلوں پر ہیں، بائک لے کر آپ پوری ریسنگ کر رہے ہیں، تو یہ جگنا صحیح نہیں ہے. بلکہ اس سے بہتر سو جانا ہے کہ جب تک آپ سوئے رہیں گے تو لہو العلم میں نہیں رہیں گے اور فجر کی نماز وقت پر آپ پڑھ لیں گے. تو جگنے سے مراد، شب بیداری سے مراد یہ ہے اپنے رب کو منانا. اب رب تبارک و تعالی آج کی رات، یعنی آپ دیکھیے پارلیمنٹ میں بجٹ پاس ہوتا ہے. جب بجٹ پاس ہوتا ہے وہ سال بھر کے لیے بجٹ پاس ہوتا ہے. تو جب بجٹ پاس ہوتا ہے تو اختیار ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے. اور جو وہاں پارلیمنٹ میں جو سنسد میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ معتمد ہوتے ہیں عوام کے، اور وہ جا کر جو ہے عوام کی طرف سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی بجٹ چاہیے، اس چیز کی بجٹ چاہیے، اور وہ پھر بجٹ پیش کیا جاتا ہے. جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو وہ بجٹ جو ہے وہ سال بھر کے لیے وہ متعین ہو جاتا ہے. اب آنے والے جو بجٹ کا دن ہوگا اور پھر اس میں آپ کا کیا مطالبہ ہوگا، آپ اس اعتبار سے مطالبہ آپ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج کی رات میں یہ کام کرنے والا ہوں. یعنی اگر کوئی بخشش چاہے گا تو بخش دیں گے، اگر کوئی رزق طلب کرے گا تو رزق بڑھا دیں گے،
کوئی عمر بڑھانا چاہے تو اس کی عمر بڑھا دیں گے، عزت مانگے گا عزت دے دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی خود کہہ رہا ہے کہ آج فیصلے کا دن ہے، سال بھر کے لیے جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو۔ تو اب یہ اتنا سنہرا وقت ہے، اتنا خاص وقت ہے، اتنا عظیم وقت ہے کہ رب نے اعلان کر دیا ہے کہ آج ہم یہ کام کرنے والے ہیں، آج ہم یہ کام کرنے والے ہیں، بس آؤ اپنا اپنا مطالبہ کرو اور ہم اس مطالبے کو پورا کر دیں گے۔ تب بتائیے کوئی کم نصیب ہوگا، بیوقوف کوئی شخص ہوگا کہ رب تبارک و تعالی مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار ہے اور کوئی مطالبہ کرنے کے لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو جو لوگ کہتے ہیں رات میں جگنا بہتر نہیں، کہیں سے نہیں لکھا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا، ایسا نہیں، ضروری نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ فرض و واجب ہے، لیکن رب تبارک و تعالی اس رات کو اعلان عام فرما رہا ہے۔ تو جب اللہ دینے میں وہ سخاوت کر رہا ہے تو ہم لینے میں سخاوت کیوں نہ کریں؟ جب وہ دینے کے لیے تیار ہے تو ہم لینے کے لیے تیار کیوں نہ ہوں؟ لینا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ دو راتیں، ایک رات کو اللہ نے چھپا کر رکھا، لیلۃ القدر کو چھپا کر رکھا۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جو چھپی ہوئی رات ہے اس کے تلاش میں پورے مہینہ اعتکاف کیا، پورا مہینہ اعتکاف کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گویا ہوئے عرض کیا پروردگار میری امت بڑی کمزور ہے، یہ رات بھر سال پورے مہینے کا جگنا تلاش کرنا۔ تو پھر حکم کہ 2 عشرہ یعنی 10 سے لے کر 30 تک کا، پھر اس کے بعد 2 عشرہ کیا گیا۔ تیسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا پروردگار یہ 20 بھی زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان شریف کا آخری عشرہ، جب آخری عشرہ آیا تو آخری عشرہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر رحم فرماتے ہوئے عرض کیا پروردگار یہ آخری عشرہ 10 ہی دن ہے، لیکن یہ 10 دن میں تلاش کرنا میری امت کو گنا گزر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عشرہ 10 ہوگا لیکن تلاش 5 میں کرنا ہے، عشرہ 10 ہوگا تلاش 5 میں کرنا ہے۔ اب وہ رمضان مبارک کی طاق راتیں 5 ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایک کو چھپایا۔ کیوں کہ چھپانے سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اس کے اندر خواہش کتنی ہے، تمنا کیا ہے اس کی، یہ کس قدر تلاش کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے، تو ایک کو چھپایا۔ اب یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ اگر معلوم ہو جاتا تو ہم یہ مانگتے یہ مانگتے یہ مانگتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کا امتحان اس طریقے سے لیا کہ ٹھیک ہے ایک چھپا کر رکھتے ہیں، ایک چھپا کر رکھتے ہیں، تو تمہاری جستجو یہ ہے کہ اگر معلوم ہو جاتا کہ شب قدر کب ہے تو پھر ہم یہ کرتے، یہ اپنے خیال کو، وہم کو، اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو، اپنے فکر کو آپ مناتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر پکا اسی رات کو ہے تو اس رات میں ہم پھر اپنے رب کی اس طریقے سے عبادت کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک رات ہم نے چھپا کر رکھی ہے، اب ایک رات ہم نے بتا کر رکھی ہے۔ جو چھپا کر رکھی اسے شب قدر کہتے ہیں، اور جو بتا کر رکھی اسے شب برات کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں۔ تو شب برات کی عبادت ہی آپ کو بتا دے گی کہ آپ شب قدر اگر معلوم ہو جائے تو آپ کیا کرنے والے تھے، اس لیے کہ وہ معلوم نہیں ہے تو آپ کے اندر جستجو ہے۔ تو اللہ نے ایک رات بتا کر رکھی کہ ہاں یہی رات ہے، کسی رات میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا ہم اسے عطا کریں گے۔ تو جو اس رات میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی وہ شب قدر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، چونکہ اس کے لینے کی عادت بن چکی ہے، مانگنے کی عادت بن چکی ہے، اسے دعا کی عادت بن چکی ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت بن چکی ہے، اس کا دل جو ہے رب کی طرف رجوع ہو چکا ہے۔ تو جب شب برات میں جو دل اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ شب قدر میں تلاش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب برات کے بھی فضیلتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور ہم تمام کو لیلۃ القدر بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔